بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور کور کمانڈر جنرل آصف غفور کچھ دنوں سے ایکٹیو ہیں۔ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، عمران خان کی رہائی تو ظاہری بات ہے، رزلٹ نکلے گا اس بات کا، لیکن ان کی جو پریورٹی ہے، بہت بڑی پریورٹی، جو سب سے بڑی پریورٹی ہے، وہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ کروا دیا جائے۔ دیکھیں، اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے، وہ چاہے پاکستان کے اندر موجود ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اب صورتحال نارمل ہونی چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نتیجے میں آخر کار پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، جب تک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، اس حکومت کے ہوتے ہوئے، اس نالائق، نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ، اب آپ نے اس کو ذرا امیجن کرنا ہے، سوچنا ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ نمبر ٹو یہ کہ اب یہ جو لڑائی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عمران خان اور اداروں کے درمیان، اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت دیکھیں کسے چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ دو شخصیات کی، یا دو اداروں کی، یا دو پاپولر پرسنالٹیز کی، اگر ان کا آپس کے اندر ایک ٹکراؤ ہے، کلیش ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان اصل میں ہو رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، ان کے درمیان یہ پھڈا ختم ہو جائے، تو آپ یقین کریں کہ 2 منٹ نہ لگے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں۔ یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بنائی گئی گورنمنٹ ہے، جو بالکل ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، نہ عوام کی سپورٹ ہے، نہ کارکردگی ہے، 2 منٹ نہ لگے اس کو ہٹانے میں، اس کو گھر بھیجنے میں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے گند کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے، اور نہ اس میں سے کچھ نکل رہا ہے، نہ کچھ حاصل وصول ہو رہا ہے، الٹا ہمارے ذمے یہ گلے پڑ گیا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو جیسے یہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح ہو جائے، تو یہ 2 منٹ نہ لگے، آپ ان کو فارغ کر دیں، ان کو گھر بھیج دیں، تو یہ ہے سب سے بڑی پرابلم۔ اب ہوا کیا؟ نہ صرف پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس حوالے سے ایکٹیو ہوئے، اب سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو سابق کور کمانڈر جنرل آصف غفور، انہوں نے بڑا کلوزلی کام کیا دونوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی، اور یہ بھی آپ نے نقطہ ذہن میں رکھنا، اس وقت جنرل آصف نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور اس سے پہلے بطور ایم آئی کام کیا۔ جن دنوں میں جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان دنوں میں ڈی جی ایم آئی کے طور پر جنرل آصف نے کام کیا، اور ان کی بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے، ان کا آپس میں بڑا کلوز ایک ریلیشن ہے، ان کا آپس میں ایک بڑا کلوز تعلق ہے، اور ان کا ایک پروفیشنل ریلیشن ہے۔ اس وجہ سے جنرل آصف غفور کو پتہ ہے، ایک تو کمیونیکیشن کی دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آج کے ڈیجیٹل دنیا کو، ڈیجیٹل دور کو، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ جنرل آصف غفور کو اس بات کا آئیڈیا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کمیونیکیشن کی دنیا میں آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا، پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے معاملے کو لے کر چلنا ہے، اور جو حالات و واقعات بن چکے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر، کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنرل آصف غفور سے بہتر موجودہ حالات میں کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا، اگر اس کو میدان میں اتارا جائے، میدان میں اتار کے تو ان کا پیچ اپ کروانے کی کوشش کی جائے، بات کروانے کی کوشش کی جائے، ان کے معاملات حل کروانے کی کوشش کی جائے، تو جنرل آصف غفور سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ خبریں سامنے آئی۔ دیکھیں اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی نالائکی، نااہلی، وہ اکانومی کو لے ڈوبی، پولیٹیکل آپ کی اسٹیبلٹی کو لے ڈوبی۔ اب ایک اور جو بہت بڑا چیلنج اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے سامنے آ چکا ہے، وہ ہے کہ ہر طرف سے اب دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، افغانستان کی جانب سے بھی، انڈیا کی جانب سے بھی، اور
اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پوری دنیا کے اندر، خطے کے اندر، اور سب سے بڑا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آئے یا نہ آئے، یہ ان کو پہلے سے ہی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ پہلے ہی اس میں پینک کر جاتے ہیں، ان کے اوپر پینک شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بجائے عوام کو بچانے کے بجائے کہ عوام کے لیے سہولت پیدا کی جائے، یہ جیسے ہی امریکہ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ پینک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی جانب سے عجیب و غریب حرکتیں شروع کی جاتی ہیں، اور اس کی چکر میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ الٹا پاکستان کی عوام کو مروا دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ بن گئی ہے پاکستان کے اندر کہ دہشت گردی کے واقعات، پھر اس کے رزلٹ میں آپریشن جو کہ اس وقت بلوچستان کے اندر شروع کر دیا گیا ہے، آپریشن شبان کے نام سے، یہ آپریشن اب اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اس کو اب فائنل، بالکل آپ سمجھیں کہ ایک فائنل کال نکلی ہے، اور اس فائنل کال کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر صورت میں یہ جو آپریشن ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی یہ ایسے عناصر موجود ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، وارداتیں ڈالتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور انہیں یہاں پر اب دیکھیں کتنے شہید ہو چکے ہیں پچھلے دنوں، یہ پچھلے 3 دن کے اندر اگر آپ کے 40 سے 50 لوگ شہید ہو جائیں فورسز کے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ سوائے وہاں پر جا کے اور کہانیاں سنا کے، باتیں بتا کے، ڈرامے بازی کر کے، شبانہ روز اور فلانا کام، اور ہم اکٹھے ہیں، عزم ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اس طرح کی لفافی کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو یا ملک کو اس طرح سے یہ جو اتنی بڑی دہشت گردی کی لعنت ہے اس سے پاک کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے پریکٹیکلی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، پولیٹیکلی آپ نے بڑا کچھ کرنا ہے، جو کہ یہ کرنے کی کیپیسٹی یہ گورنمنٹ نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کے طور پر آپ نے بڑا کچھ کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اس چیلنج کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ دنیا کے سامنے کس طرح سے بتایا جائے کہ انڈیا اور افغانستان مل کر کیسے پراکسس کے ذریعے یا مختلف تنظیموں کے ذریعے یا مختلف ایسی بینڈ آرگنائزیشنز کے ذریعے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، وارداتیں ڈال رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، عوام کو بچانا ہے، اور ملک کے اندر پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے، انٹرنیشنلی آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، موجودہ گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پتہ ہے، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کو، کہ یہ کام اگر عمران خان، امریکہ اور ایران، امریکہ اور افغانستان بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان پیچ اپ کروا سکتا ہے، تو یہ والا مسئلہ تو عمران خان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اسی وجہ سے یہ اب عمران خان کی رہائی کے اوپر جنرل آصف غفور اتنا زور دے رہے ہیں۔